बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। लोग समझते हैं बादशाह कामयाब हो गए, दौलत वाले कामयाब हो गए, आला ओहदे वाले कामयाब हो गए, जबकि कुरान कहता है कद अफलाहल मुमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। कुरान कहता है अपने दुश्मनों की चालों से परेशान ना हुआ करें, बेशक तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि अगर मंशाए इलाही को मान लिया जाए तो ना जिंदगी का खौफ रहता है ना मौत का। इंसान अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे तो हर खौफ खत्म हो जाता है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि अल्लाह से हर वो चीज़ मांगे जो अल्लाह की राह में खर्च करते वक्त दिक्कत ना हो। अल्लाह से मांगी हुई नेमत अल्लाह के लिए वक्फ ही रहने दें, चाहे वो जिंदगी ही क्यों ना हो। क्या खूब लिखा है किसी ने, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। अपने वजूद से निकलो तो ये नफ्स है, मोहब्बत में दाखिल हो जाओ तो ये रूह है, और अल्लाह की मशीयत में चले जाओ तो ये नूर है। हज़रत वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि खालिक के ख्याल को छोड़कर मखलूक के ख्याल में गुम होने वाला इंसान दीन और दुनिया के खसारे में रहता है। अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हमें भूलने की सिफत दी, वरना एक गम हमेशा के लिए गम बन जाता। हज़रत मौलाना रूमी फरमाते हैं, दूसरे लोगों में अपने अंदर की गंदगी तलाश करने को शक कहते हैं। मोहब्बतें इज्जत होती हैं, खैरात नहीं, नसीब से मिलती हैं, औकात से नहीं। जो लोगों का दर्द महसूस करते हैं वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनते। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाती है। किसी बड़े आदमी के साथ अपना ताल्लुक जाहिर करने की गरज से उसके साथ तस्वीरें बनाकर फूले न समाना भी ज़हनी गुलामी की एक किस्म है, जो आजकल बहुत आम है। कुछ बातों में वजाहत बहुत ज़रूरी होती है, वरना चुप का जहर हमेशा के लिए कुछ रिश्तों को अपाहज बना देता है। जिंदगी में अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। तब ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। दूध पीते मूसा अलैहिस्सलाम पानी में नहीं डूबे, हालांकि वो अपनी कमजोरी की इंतहा पे थे। फिरौन गरक हो गया, हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पे था। तकब्बुर चाहे ताकत का हो, दौलत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्ब नस्ब का हो, हत्ता के तकब्बुर चाहे तकवा का ही क्यों ना हो, इंसान को रुसवा करके ही छोड़ता है। आजिज़ी इख्तियार करें, क्योंकि इंसान की अकड़ खुदा की पकड़ पर ख़त्म हो जाती है। हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, किसी को ज्यादा मिलता है और किसी को कम, लेकिन ये जरूरी नहीं जो कुछ दूसरों के पास है वो आपके पास भी हो। अल्लाह की तकसीम पर नाराजगी का इजहार करके गुनाहगार ना बने। अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें और अपने मुकद्दर पर खुश रहना सीखें। एक तल्ख हकीकत है, एक वो जमाना था कि लोग रिश्तों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। आज वो जमाना है कि लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते कुर्बान कर देते हैं। अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुश नसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। जो इंसान हर मामले में सिर्फ अपना ही नफ़ा और नुकसान सोचे वो कभी किसी का दोस्त और हमदर्द नहीं हो सकता। हम जिस्म का बोझ हल्का करने के लिए 2 घंटे वर्जिश की मशीन पर खड़े हो सकते हैं, मगर रूह का बोझ कम करने के लिए 2 मिनट अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो सकते। नमाज कभी न छोड़ें, कब्रिस्तानों में लाखों लोग तरस रहे हैं, सिर्फ एक बार जिंदगी मिल जाए और हम अल्लाह के आगे झुकें। अल्लाह हम सबको 5 वक्त का पक्का नमाजी बनाए, आमीन। जुबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, मगर दिल से माफ करने में उम्रें बीत जाती हैं। जरा सोच समझ कर जुबान का इस्तेमाल किया करें। दिल की अदालत से हर कोई इतनी जल्दी बाइज्जत बरी नहीं होता। जिद इंसान को ले डूबती है, चाहे अच्छे की हो या बुरे की। जिंदगी लचक मांगती है, और जो इंसान बात बेबात रिश्ते नाते मेरे तुम्हारे की लड़ पकड़े वो हमेशा के लिए बेसुकून ही रहता है।
اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا، جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اور اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے اور یہ بڑے راز کی بات ہے۔ بار بار ہاتھ تو دھو رہے ہو، کبھی دل بھی دھو لیا کرو، نفرتیں تو بیماری کی طرح پھیل رہی ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو، تو کہو نا کہ الحمدللہ۔ باپ ہونا کوئی آسان نہیں، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باپ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کس کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کے ماں باپ میں دونوں یا کوئی ایک بوڑھا ہو گیا ہو مگر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا تو قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ استغفار کے فوائد: پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہو جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیا کے 6 بہترین ڈاکٹر: سورج، آرام، ورزش، خوراک، عزت نفس اور دوست۔ 99 بیماریوں کی دوا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے میں 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں ادنا درجے کی بیماری رنج و غم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ کیا کرو، گن گن کر نہ رکھو تاکہ تمہیں بھی گن کے نہ ملے، اور جوڑ کے نہ رکھو تاکہ تم سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہ چھپا لے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو پھر انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ قدرت نے غیب کے پردے رکھے ہیں، ورنہ ہم ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوتے۔ عورت جب پردہ کرتی ہے تو وہ حقیقتاً $170 بلین کی فیشن انڈسٹری پر لعنت بھیجتی ہے۔ مصروف رہو، یہ اس زمین پر موجود سب سے سستی دوا ہے اور بہترین میں سے ایک ہے۔ ظرف والوں کی دنیا ہی الگ ہے، عداوت بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ کسی نے پوچھا اب معجزے کیوں نہیں ہوتے؟ جواب ملا تمہارے بے شمار گناہوں کے بعد بھی اللہ تمہیں بھوکا نہیں سونے دیتا، کیا یہ معجزہ نہیں؟ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دے، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ ناشکرا بندہ ہمیشہ ناخوش ملے گا، جبکہ شکر گزار بندے کو جب دیکھو گے خوش باش نظر آئے گا۔ قاسم علی شاہ کہتے ہیں کہ وعدہ کریں نہ کبھی محنت کرنا چھوڑیں گے، نہ ہی خواب دیکھنا ترک کریں گے، کیونکہ خواب دیکھنے والا محنتی انسان ترقی ضرور کرتا ہے۔
نیک عورت کی 6 نشانیاں: خامد کی مددگار، نماز کی پابند، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، شوہر کی فرمانبردار، خوش اخلاق، صبر اور شکر کرنے والی۔ گناہگار عورتیں: بے پردہ، تیز زبان والی، ہر وقت موت مانگنے والی، دین کا مذاق اڑانے والی، چغل خور، شوہر کی نافرمان، احسان جتانے والی، غیبت کرنے والی، بال کھول کر چلنے والی، حد سے زیادہ بولنے والی، بنا وجہ گھر سے باہر گھومنے والی۔ اگر رزق کمزور ہو تو مہمانوں کو گھر بلاؤ، کھانا کھلاؤ، انشاءاللہ رزق کشادہ ہو جائے گا۔ جس کے گھر میں دسترخوان کھل گیا اس کا رزق کھل گیا۔ آپ بیمار پرسی کریں تو کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ غریب آدمی اگر غریبوں کو آسرا دے تو سمجھو غریبی ختم۔ بیٹیوں کے تلخ نصیب ماں باپ کی سب سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ دعا ہے یہ بیٹیاں جتنی پیاری ہوتی ہیں ان کے نصیب بھی اتنے پیارے ہوں۔ کسی نے ماں سے سوال کیا، اگر آپ کے قدموں سے جنت لے لی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ کچھ اور مانگ لو تو آپ خدا سے کیا مانگو گی؟ تو امی نے بہت خوبصورت جواب دیا، میں اپنی اولاد کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت چھوٹی ہے۔ جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ ایک رات قابیل بھائی کے پاس آیا۔ حابیل سو رہا تھا۔ قابیل نے بڑا سا پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پر دے مارا۔ حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ قتل انسان کا پہلا قتل تھا جو اپنی بہن سے شادی کے لیے کیا گیا۔ حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے بہترین جانور لیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ لیا اور قربان گاہ میں پیش کر دیا۔ اگلے دن جا کر دیکھا تو قربان گاہ میں حابیل کی قربانی قبول کی گئی، قابیل کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب بغیر کسی عذر کے جھوٹ بولتا ہے تو اس پر 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کے دل سے ایسی سخت بدبو اٹھتی ہے جو عرش تک جاتی ہے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ جب لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہے۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ محبت کرنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اسے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو، اور تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ نفسیات کہتی ہے کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب سے خود کو دور رکھو۔ اپنا جائزہ لو، خود سے ملاقات کرو، خود کو اچھائی پر مائل کرو، اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھو، خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کرو۔ کچھ رونقیں صرف خود سے ہی ہوتی ہیں۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ جذبات کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو زبردستی مسکرائیں اور ہنسیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ بھی آپ کی اس اداکاری کے مطابق عمل کرنے لگے گا اور آپ سچ مچ خوش رہنے لگیں گے۔ احساس کمتری کی علامات: ہر چھوٹی بات پر معافی مانگنا، اپنی کامیابیوں کو بہت چھوٹا سمجھنا، لوگوں کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کرنا، اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ نہ ہونا، ہمیشہ جذباتی رویہ اختیار کرنا، رو کر لوگوں سے ہمدردی وصول کرنا۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں میں اپنی حسرتوں بے اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ یہ لازم نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کریں، یہ کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ بھوک بہت وزنی ہوتی ہے، اس کے نیچے علم، حکمت، عقل، فکر، دانائی، دانش سب دب کر مر جاتے ہیں۔
انسانیت کا رشتہ بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس، مذہب یا قومیت میں نہیں، انسان میں تلاش کرو۔ اپنے روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے اور نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر برا انسان بنا دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔